إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By time indeed mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to patience. آج کا دن ایسا تھا کہ کافی کانفلکٹ ہو رہی تھیں، تو اس کے باوجود بھی آپ لوگ آئے ہیں، بہت شکریہ. میں اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پہ تقریب کا آغاز کریں، میں ریکویسٹ کروں گا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ایک بہت ہی پرومیننٹ صاحب ہیں، بابر غوری صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ ابھی جنازے سے ہی واپس آئے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. میں زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آ کے پلیز ان کے لیے دعا کریں. بڑا مقام ہے ان کا مدرجہ شاعری میں، چند اشعار برداشت کر لیجیے. تاریک شب میں اشک بہانے چلا تھا میں، اشکوں سے اپنے دل کو منانے چلا تھا میں. تھی انتظار یار کی جو آرزو مجھے، اس آرزو کو خود ہی مٹانے چلا تھا میں. حسن جمال یار کی چنگاریاں عجیب، حسن جمال یار کی چنگاریاں عجیب، مدہوش ہو کے خود کو بچانے چلا تھا میں، خود کو جلانے چلا تھا میں. معلوم تھا کہ راہ کٹھن ہے بہت مگر، معلوم تھا کہ راہ کٹھن ہے بہت مگر، تجھ کو ہی دیکھنے کے بہانے چلا تھا میں. اور ویرانیوں کو اپنی مقصد ہے، ویرانیوں کو اپنی جلالی لیے ہوئے، ویرانیوں کو اپنی جلالی لیے ہوئے، ویران بستیوں کو بسانے. خوش آمدید. اور ایکسپیکٹ نہیں کہتے کہ ہم بھی کچھ سنائیں گے. تو ملاحظہ ہو کہ شمع نے آگ رکھی سر پہ قسم کھانے کو، شمع نے آگ رکھی سر پہ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو. اور پٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر، پٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. پٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر، نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. سنیے کہ منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا، منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا، حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا، حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا. اور اس کے بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر، اس کے بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. اور چپکے چپکے شیخ جی اب شب جو میں خانے گئے، چپکے چپکے شیخ جی ایک شب جو میں خانے گئے، مونڈلی داڑھی تھی لیکن پھر بھی پہچانے گئے، مونڈلی داڑھی تھی لیکن پھر بھی پہچانے گئے. اور ذکر جب میں نے کیا بیوہ حسینہ کا وہاں، ذکر جب میں نے کیا بیوہ حسینہ کا وہاں، ایک ذرا سی بات پر برسوں کی یارانے گئے. اچھا اب آپ نے میرے چوکے چھکے تو کئی دفعہ سنے، ایک دفعہ سن لیجیے کہ آخر یہ ہوتا کیا، کیوں ہوتا ہے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میری بیوی کے انتقال کے بعد پہلی دفعہ میں مشاعرے میں جا رہا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ بھئی ایسا موقع بتائیں گے کہ بیگم کے نہ ہونے سے یارو یہ کیسی اداسی چھائی ہے، محفل کی محفل ہے تنہائی کی تنہائی ہے، یہ سنانے والا تھا. مگر ایک صاحب اتفاق سے، ایک صاحب مجھ سے پہلے آئے، وہ کوئی 6.5 فٹ کے اونچے پورے 400 پاؤنڈ کے تھے. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کی آواز ہوگی ایسی جیسے کہ جس کو مائک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مگر جب وہ آئے تو انہوں نے سنایا تو ایسا لگا جیسا نور جہاں کے بچپن کی آواز ہے. تو ہمارا چوکا ہمارا پورا بدل گیا. تب یہ تھا کہ بیگم کے نہ ہونے سے یارو یہ کیسی اداسی چھائی ہے، محفل کی محفل ہے تنہائی کی تنہائی ہے. اور اس تنو توش پہ آواز سریلی ہے اس کی، اس تنو توش پہ آواز سریلی ہے اس کی، ڈھول کا ڈھول ہے شہنائی کی شہنائی ہے. ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم دبلے پتلے تھے، بھاگ لیے. اچھا اور ایک چکر ایسی ہوا کہ ایک میوزیکل پروگرام چل رہا تھا، اس میں جو ہے پیچھے کپل بیٹھا تھا، اس میں سے ایک جو خاتون تھی وہ بار بار پوچھتی تھی ان سے پوچھے یہ حیدرآباد کے ہیں،
میں کئی دفعہ ہوا تھا، پھر یہ ہے انٹرنل میں سامنے آ گیا، تو آ کے جو ہے فوراً میرے بازو آ کے پوچھا آپ حیدرآباد کے ہیں؟ میں نے کہا جی حیدرآباد کا. تو بولے آپ نے جو میرا نام عفت ہے، آپ نے پہچانا؟ تو میں نے کہا صورت دیکھ کے کہا بھی جانی پہچانی صورت ہے مگر آپ کو نہیں جانتا، معاف کیجیے. تو انہوں نے کہا آپ بیٹ بازی میں آئے تھے مشاعرے میں ویمنس کالج میں؟ میں نے کہا وہ تو 1962 کی بات ہے. بولے وہی بات ہے. تو جب مجھے یاد آ گیا کیا کہا، تو میں نے سنا تھا یقیناً جیت جاؤ گے اگر عفت نہیں ہوگی، یقیناً جیت جاؤ گے اگر عفت نہیں ہوگی، مگر اس جیت پر تم کو کوئی خفت نہیں ہوگی، مگر اس جیت پر تم کو کوئی خفت نہیں ہوگی. اور چھپا لو اپنی آنکھوں میں بڑا ہی چاند چہرہ ہے، چھپا لو اپنی آنکھوں میں بڑا ہی چاند چہرہ ہے کہ ممی کو بتانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اچھا تھا، بہت بہت شکریہ. میں نے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ میرے میں جو بھی ذرا اجالا ہے میری ماں ہی کا حوالہ ہے. سبھی کی مائیں آپ کی اپنی ماؤں جیسی عزیز ہوتی ہیں، لیکن خالد مسعود صاحب کا احسان جو میرے خاندان پہ ہے، پاکستان میں جو انہوں نے کالم میرے والدہ کی ڈیتھ پہ لاسٹ ایئر لکھا تھا، اس کی تفصیل اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خالد مسعود صاحب کہ آپ نے ہماری والدہ کو یاد کیا، خاص کر پاکستان میں آپ نے اتنا بڑا کالم لکھا. جیسے کہ آج باغوری صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو میں اس ریفرنس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ریفرنس میں ایک اپنا پنجابی کا شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ماں بولی پنجابی میری، ماں بولی پنجابی میری، میں پنجاب دا جایا، میں ایدے تے ان نے میرا ہر دم مان دہایا. میری ماں بولی ہے میری ماں دے ونگوں مٹھی، وریاں پچھوں اج میں ترتی ماں دا کر چکایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایک اپنا ذاتی سوچ دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ سب اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ایک میری مشاہدہ ہے کہ آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو صحیح کرکٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ میچ دیکھتے ہیں، 5 دن ہوتا ہے، کبھی آپ بور ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ مزہ نہیں آتا. لیکن اس کا تعلق ہے جیسے ایک عالمی مشاعرے کی طرح، جیسے کہ شعراء آتے ہیں اور جس شعر آپ نے سننے ہوتے ہیں جو کہ اس محفل کا دھلا ہوتا ہے، بڑا شاعر ہوتا ہے، اس کی باری صبح کے 3-4 بجے آتی ہے جب سب صحابین چلے گئے ہوتے ہیں، تو نہ آپ کو سن سکتے ہیں نہ آپ کو مزہ آتا ہے. اس کا متبادل پھر نکلا جو آپ کرکٹ میں 50 اوورز کا میچ دیکھتے ہیں، چھوٹا مشاعرہ ہوتا ہے، ODI ہوتا ہے، اس کے بعد پھر T20 آتا ہے جس میں چھکے اور چوکے چلتے ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑا مشاعرہ، عالمی مشاعرہ ایک ٹیسٹ میچ ہے، لیکن T20 جو ہے نا وہ ہے کہ آپ صرف ایک شاعر کو سنیں، اس سے مکالمہ سنیں، الف سے زیر تک سنیں، تاکہ آپ کو اس شاعر کی ڈیپتھ کا احساس ہو اور آپ اس کی تمام شاعری کو 1 گھنٹے کے اندر سنیں. اس کا جو مزہ ہے ایک روایتی شاعری سے بہت مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ دنیا کے سارے مشاعرے لے لیں اور ایک شخص کی ایک نشست میں اس کی تمام شاعری سن لیں، وہ اس پہ حاوی. آج کی نشست آپ اس چیز کو ثابت کرے گی کہ آیا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. میں ترازو میں ہوں، آپ تولیے دیکھیں کہ میں صحیح تو نہ ہوں یا غلط تو نہ ہوں.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد مسعود صاحب کے ساتھ جو سفر میرا ہے وہ ایک شاعرانہ بھی ہے اور ایک ذاتی بھی ہے. یہ میری والدہ کے گھر بھی آئے ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا ہے، ہمارے گھر بھی ٹھہرے ہیں. یہ جب بھی پاکستان آتے ہیں، سوری امریکہ آتے ہیں، تو یہ ہمیں فون کرتے ہیں. یہ ایک بہانہ ہے دوستی کا کہ ملاقات ہو جاتی ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی نیا کلام جو ہے اس میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو میں نے سنی ہوئی ہیں، جو میں نے بنفس نفیس سننا چاہتا ہوں. خالد صاحب کے ساتھ ایک اور بھی رشتہ ہے کہ ان کی بہت ہونہار لڑکی ہیں جو ڈاکٹر ہیں ٹولیڈو اوہایو میں. یہ ان کو ہر سال وزٹ کرنے آتے ہیں. یہ ملتان سے تعلق ہے، اور ان کا تعلق میرے سارے شاعر دوستوں سے ہے، نام الحق صاحب، کاظمی صاحب سے. اور اس وقت لیجنڈ کی حیثیت ہے ان کی پنجابی شاعری میں. میں ان کو لیونگ لیجنڈ کے طور پہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم کو بنفس نفیس سن رہے ہیں. ایسے لوگ بار بار نہیں آتے، اور جتنی اچھی پنجابی شاعری کرتے ہیں اتنی اچھی یہ مکالمہ کرتے ہیں. اور ان کا بیلنس جو ہے نا، میں نے زندگی میں کسی شاعر میں نہیں دیکھا جو یہ کرتے ہیں. تو سنجیدہ شاعری سے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے ان کا مشاعرہ سننے سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. تو آج ہم سب کو اچھی صحت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. خالد مسعود صاحب کو تشریف لائیں اور ہمیں صحت کا. یہ ذرا دیکھیں کہ بات سے بات نکل آتی ہے. کچھ آواز بہتر ہوئی ہے جی؟ ہیں جی؟ اچھا چلیں. یہ بات سے بات نکل آتی ہے کہ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. اب بات سے بات دیکھیں کیا نکلی ہے، کیسے نکلی. ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے. خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے. دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے. خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ایک اور قطع کا عنوان ہے گل ہائے حکمت، حکمت کے پھول. ذرا حکمت کی بات ہے، ذرا دیکھیں کہ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. پونا گھنٹہ سر کھرکا، پھر بابا جی یہ بولے سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی. نوے سال کے بابے سے گل حکمت کی پوچھی، مرد گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی. پونا گھنٹہ سر کھرکا، پھر بابا جی یہ بولے سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی. اور ایک اور غزل کے کچھ شعر کے دیکھیں، یہ جو پرانے ہمارے جو کلاسیکل مطلب لو افیئرز ہیں اس کا ایک ماڈرن تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا ہے کہ ہیر کے بوئے اگے بیخ کے عاشقوں کا کڑمس. یہ جو کڑمس ہے نا، یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں گمبھیر اور بڑی وسیع تر ایک صورتحال ہے جس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو جب تک میں امریکہ نہیں آیا تھا تو مجھے ایگزیکٹلی بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کڑماس کو کس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے.
لیکن بہرحال امریکہ آنے کے بعد یہ مسئلہ تھوڑا سا ضرور حل ہوا ہے. یہ جو امریکن فٹ بال ہے نا، یہ جو ساری ہے، اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے بھی کڑماس کیا ہوتا ہے. نام ہے اس کا فٹ بال اور کھیل رہے ہیں ہاتھوں سے. اچھا، دنیا بھر کی جو بال کا مطلب ہوتا ہے گول ہوتی ہے. یہ بڑی پھسی ہوئی بال ہے، جیسے نا کوئی کسی ہاتھی کے پاؤں کے تلے بال آ کے پھس جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بال کہیں پہ ہے، لڑائی کہیں ہو رہی ہے. اچھا، کسی کا توجہ بال پہ نہیں ہے، اس کا ہے کہ اس بندے کو کیسے پکڑ کے نیچے گرانا ہے. اچھا، وہ بھی گھر سے تیار ہو کے آئے ہیں، کھیلنے کے لیے آتے تو بندہ بوٹ شوٹ پہن کے اچھے آتا ہے. نہیں، وہ پیڈ شیڈ لگا کے آئے ہوتے ہیں، ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، جیسے بندہ میدان کارزار میں جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے کافی عرصہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو پھر میں نے کہا بھی میرے یہ بس سے باہر کی بات ہے. تو میرے ایک دوست ہیں لاس اینجلس میں، شفیق. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار شفیق، تجھے یہاں رہتے ہو 30 سال ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے خالد بھائی مجھے نہیں پتا، میں حمزہ کو بلاتا ہوں، اس کو شاید پتا ہو، وہ اس کا بیٹا ہے. اچھا، حمزہ آیا. میں نے کہا حمزہ واٹ از دس گوئنگ آن؟ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھوڑی دیر، پھر خود ہی کہتا ہے، کہتا ہے انکل آئی ایم سو کنفیوز، آئی کانٹ ایکسپلین اٹ. تو یہ کڑماس جو ہے نا، اس کی چھوٹی سی صورتحال جو ہے نا، یہ امریکن جو فٹ بال ہے یہ ہے. اب آپ ذرا اس شعر کو دوبارہ سنیں کہ عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے. عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے. ران مریدی اور سرکاری نوکری اکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. ران مریدی اور سرکاری نوکری اکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. ویسے ہوا کہ ایک بادشاہ نے کوئی اعلان کروایا کہ صبح میرے اس سلطنت میں جو میرا یہ دارالحکومت ہے، اس کے سارے جو مرد حضرات ہیں وہ جو شاہی محل کے باہر جو بڑا میدان ہے وہاں اکٹھے ہوں. وہاں 2 جھنڈے لگے ہوں گے، ایک سرخ جھنڈا ہوگا، ایک سبز جھنڈا ہوگا. جو مرد حضرات اپنی بیگمات سے ڈرتے ہیں وہ آ کے سرخ جھنڈے تلے بیٹھیں گے، اور جو اپنی بیگمات سے نہیں ڈرتے وہ سبز جھنڈے تلے آ کے بیٹھیں گے. وزیر نے پوچھا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے دل میں اچانک کیا آئی؟ اس نے کہا میں دراصل وہ راز پتا کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے بندہ اپنی بیگم سے نہ ڈرے. تو میں وہ جو شوہر حضرات ہوں گے ان کا انٹرویو کروں گا، ان سے کوئی بہادری کا کلیہ سیکھوں گا تاکہ میں بھی ملکہ کے سامنے ذرا شیر بن سکوں. خیر، صبح جب آئے تو شام تک وہ لوگ آ کے سب جو آئے وہ آ کے سرخ جھنڈے تلے بیٹھ گئے. وہ جب ختم ہونے والا تھا، دن ڈھلنے والا تھا، تو ایک بندہ آیا تو آگے سبز جھنڈے تلے بیٹھ گیا. بادشاہ نے کس بہادر نوجوان کو میرے پاس لاؤ. لے آئے. اس کو کہا بھی یہ تیرے میں اتنی جرت کیسے پیدا ہوئی کہ تو سبز جھنڈے تلے آ کے بیٹھ گیا؟ اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، میری بیوی نے کہا تھا کہ تو نے جا کے سابے جھنڈے تلے بیٹھنا. کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں. کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کام پہ ٹانگ جاتی ہے. اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب کے بھی بڑے مطلب پیارے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، سینئر ہیں، تو ان کا ذکر بھی ہے ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا. تو ڈاکٹر انعام الحق جاوید ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے، اور یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہ کے گرد گھومتی ہے. تو اس حوالے سے وہ ایک مشاعرے میں یہاں آیا، وہ ہیلپنگ ہینڈ کا مشاعرہ تھا، تو اس میں مشاعرے سے پہلے میں نے کہہ جی ایک بات آپ تمام ماشاءاللہ ہیلپنگ ہینڈ کے لوگ جو ہیں یہ ان کا پرانا جو بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی سے کچھ لوگوں کا ہے، تو خاصا مطلب آپ کا ایک دینی جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ خاصی شرعی شاعری ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس سے آپ کو ثواب ہوگا انشاءاللہ. تو مطلب انہوں نے خاصا اس کو پھر اپریشیٹ کیا. تو یہ کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں.
یہ عام طور پہ پاکستان میں آپ تمام لوگ کبھی کبھار زیادہ نہ سے کبھی کبھار ضرور جاتے ہوں گے، اور جو وہاں سے آئے ہیں ان کو بھی اس کا بخوبی علم ہوگا کہ ہماری دیواروں پہ اشتہاری ایک پورا کلچر ہے کہ بنگالی نجومی بابا اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو وہ اس پہ ہے کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر پہ جو اتنے کوئی چانس نہیں. ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، رانجا تخت ہزارے ٹر گیا پھاڑ کر پہلی بس، صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ، ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھس. چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ، ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھس. عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس. توپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس. اور ایک اور قطع کاروں پر، محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو، یہ کوئی کب لکھوائے گا. میں نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ اس نے لکھا بیوی آپ کے قدموں میں. اگر آپ کسی نے پڑھا تو مجھے گواہی دے دے، میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں یہ کبھی پڑھا ہوگا. بہرحال پڑھتے ہیں دیواروں پر، محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو، یہ کوئی کب لکھوائے گا. بابا بیوی اور تعویذ کی طاقت کو تو جانتا ہے، پھر یہ لکھوا کر آخر گھر میں واپس کیسے جائے گا. ایک پرانا شعر، 3 شعر یاد آ گئے ہیں کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. اور سمجھ نہیں آتی بتی تاریں وہ کس سے بخشائے، اس کی ماں تو فیڈر تھی اور سکے دودھ کا ڈبا تھا. اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے، پچھلے ورے جہاں پر ہم نے مویا ککڑ دبا تھا. اور ایک اور غزل کے کچھ شعر کہ تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی. اچھا مجھے کنگھی سے ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ ایسے ہوا کہ ایک لاہور میں ڈاکٹر صاحب شادی کی تقریب تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انور مسعود صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی دے، اور امجد سلام امجد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، یہ مطلب بڑے زندہ دل اور بڑے مطلب چٹکلے باز اور بڑا جملہ کرارا جملہ مارنے والے تھے. تو شادی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑی مشہور ایک نظم ہے، کدی تے پیکے جانی بیگم آوے سخدا سانی بیگم، زاہد فخری صاحب. تو زاہد فخری صاحب بڑا بیسنا سا منہ بنا کے تو گئے امجد صاحب کے پاس. تو کہتے ہیں امجد صاحب تھوڑے کول کنگھی ہوئے گی. اب اندازہ کریں، جب امجد صاحب کو ذرا اب اس کا دیکھیں کہ بال گنتی کے 2.5-3 بال، اور زاہد فخری صاحب بڑی سنجیدگی سے جا کے کہتے ہیں امجد صاحب کنگھی ہوئے گی. امجد صاحب نے کہا زاہد فخری تین کوئی شرم نہیں آتی، میں تو اور کو کنگھی کیوں نہیں منگی، تو آ کے میرے کو مانگ رہے ہیں. آگے سے زاہد فخری کا جواب بڑا مزہ آتا، کہتا ہے امجد صاحب دراصل تہاڈی کنگھی صاف بڑی ہوئے گی. تو وہ اصل میں جیسے میں تھوڑی سی برسبیلے گفتگو درمیان میں کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، تو وہ میں نے کہا یہ کوئی روایتی مشاعرہ تو ہے نہیں، تو اس لیے مجھے کوئی مطلب ذرا جو چیزیں یاد آ رہی میں نے کہا چلیں وہ بھی ساتھ چلتی ہیں. تو تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی، مہینہ ہونے کو آ گیا ہے نہ اس نے دیتی نہ ہم نے منگی. اور وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر، تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی.
اور یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی، تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے، تو ماما لگتا ہے اس گل کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی۔ اور ایک چھوٹی سی نظم ہے جی، نظم یہ جو ہے یہ ڈاکٹروں کی ایسوسیشن ہے، تو یار جو ہمارے ڈاکٹروں کا پریزیڈنٹ ہے آج اس سے صدارت کروا لی جائے۔ تو ایک مشاعرے میں انہوں نے جو تھا، جو سب سے بڑا ان کو عہدہ میسر نظر آیا وہ ایک جنرل صاحب تھے، تو انہوں نے جنرل صاحب کو بالیاز عہدہ صدارت دے دی۔ اب زندگی میں جنرل صاحب نے اس سے پہلے کبھی مشاعرہ سنا ہی نہیں تھا، ان کو اتفاق ہی نہیں تھا مشاعرہ سننے کا۔ اب وہ مشاعرہ خیر صدارت ان کو دے دی، وہ بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے تو سامعین جو تھے وہ صاحب ذوق تھے، اور جو شاعر تھے وہ بھی بڑا اچھا مشاعرہ پڑھ رہے تھے۔ تو جب شروع ہوا تو مشاعرہ، تو شاعر نے شعر پڑھا، تو سامعین میں سے کسی نے کہا مقرر مقرر مقرر، تو شاعر نے دوبارہ پڑھا۔ تو اب ان کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ مقرر مقرر کیا ہے، تو انہوں نے مائک پکڑا اور اسٹیج سیکرٹری جو ناظم مشاعرہ تھا اس سے پوچھا کہ یہ مقرر مقرر کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا سر یہ مقرر کا مطلب ہے دوبارہ پڑھیں، ان کو شاعر کو دوبارہ پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ تو بڑا غصہ آیا جن صاحب کو، انہوں نے مائک پکڑا اور تمام سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ یہ شاعر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، پہلے آپ غور سے نہیں سنتے، پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو۔ کیوں دوبارہ پڑھے؟ وہ آپ غور سے سنیں، ایک بار سنیں۔ وہ اسٹیج سیکرٹری نے کہا سر یہ مشاعرے کی روایت ہے، تو یہ دوبارہ پڑھوایا جاتا ہے، یہ عزت کے لیے ہوتا ہے شاعر کی، اور اس کے شعر کو اکنالج کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے۔ کہہ رہا اچھا یہ شاعر مشاعرے کی روایت ہے؟ اس نے کہا روایت ہے۔ اچھا ہے تو حرام توپ، لیکن اگر روایت ہے تو اچھا چلے پھر ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں۔ تو خیر اجازت دے دی انہوں نے۔ تو یہ جو صدارت ہے اس میں ہمیں بڑا کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ مطلب شاعر جو ہے وہ آخر پہ، وہی شاعر صدارت جو صاحب صدر ہوتا ہے وہ اخیر پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ختم کرے، ہم ٹینٹ اکھاڑیں، کرسیاں لاد دیں اور اپنا سامان لے کے یہاں سے جائیں۔ تو یہ جو یک شاعری جو مشاعرہ ہے، جیسے آج یہ جو بندوبست ہے، اس میں کم از کم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ کوئی آخر پہ سامعین نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں نیچے اتر آؤں گا۔ تو ایک قطع کہ گھنٹوں موٹیویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا۔ ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا، میں نے اس نے میرے ابے کو پھول پھلیکھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اور ایک دو شعر کے بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ اچھا یہ جو چول ہے یہ بھی گڑھماس کی طرح ہے، اس کا بھی مفہوم یا مطلب نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو بلکہ ایک واقعہ بڑا مزدار ہیوسٹن میں ہوا، تو وہ میں آپ کو بلکہ سنا دوں کہ ایکچولی یہ جو ایک کریک کلب کراچی میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو میں اس میں شعر پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب یہ شعر پڑھا پہلا اس کا کہ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو دبلے صاحب پیچھے بالکل تھے، کہتے بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ لے جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اتنا مشکل سوال، وہ بھی جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں اچن چیتے، ایک دم ہی حملہ کر دیا نا، اس نے کہتا یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ اور میں کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، تو آپ اللہ کے بندے مجھ سے کراچی میں پوچھ رہے ہو کہ چول کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ خیر وہ اللہ ان کو خوش رکھے جہاں بھی ہیں وہ صاحب، وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا، واقعہ ختم ہو گیا۔ ادھر مشاعرہ تھا ایک ہیوسٹن میں، وہ میرا عزیزی ریسٹورنٹ تھا، کیا تھا، لذیذہ میں مشاعرہ تھا، پنجابی مشاعرہ تھا۔ تو اس مشاعرے میں کوئی جو سامعین تھے وہ بھی کوئی 70% کے قریب جو تھے وہ مشرقی پنجاب والے، وہ سکھ تھے،
اور کوئی 30% جو تھے وہ پنجاب، جو مغربی پنجاب ہمارا پاکستان والا، ادھر سے تھے. تو شاعر بھی اسی طرح تھے کہ ان کے 7-8 شاعر تھے جو سکھ پنجابی کے، اور جو پاکستان سے جو پنجابی کے شاعر تھے. میں آیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چلیں وہ چلتے ہیں. میں تھا، ڈاکٹر امان اللہ صاحب تھے، بڑے اچھے پنجابی کے شاعر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور افضال فردوس ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ، وہ تھے، اور عقیل اشرف صاحب جو عنایت اشرف صاحب کے بھائی ہیں بڑے، وہ تھے. تو ہم 4 پاکستانی تھے. تو جو میں نے پڑھتے جب یہ شعر پڑھا تو میں نے اس میں وہی کراچی والا واقعہ بیان کر دیا. تو میں نے کہا جی وہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا. وہ ایک 80 سال کا بابا کھڑا ہو گیا سکھ، کہندا پھر سانو وکھاؤ. کیا مطلب، کیا کانفیڈنس دیکھیں اس کا. خیر میرا دل میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار یہ سوال تو ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. خیر کھڑا ہو گیا، کہندا پھر سانو وکھاؤ. میں کہا بھی جنہیں ویکھنا ہے ویکھ لوے، بہ ہی نہ جاوے کدے، میرا کوئی ذمہ کوئی نہیں. تو یہ بڑا ایک ہیوسٹن سے ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے کریک کلب سے ہوتا ہے، میں ہیوسٹن پہنچ جاتا ہوں. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں مجھے اس شعر سے ہیوسٹن یاد آ جاتا ہے. اور بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر. وہ بات شاعر کے جیسے مطلب بے وزن پڑھنے والی تھی کہ پھانٹ لگائی اس کی 10 مشٹنڈیوں نے، جو ہی اس نے چھیڑی غزل چبارے پر. 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر. تو اس سے گل پہ لڑ سکتی ہے. زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گل کو پھڑ سکتی ہے. یہ ہماری خواتین جو ہیں یہ ہماری عزت رکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب پنجابی میں کہتے ہیں جان کے میٹ لے آ کے، پتہ ان کو سارا ہوتا ہے. اور ایک اور دل کو شعر کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بہ گئے. وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بہ گئے. سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے، ہم بھی 8ویں پھنس کر بہ گئے. وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بہ گئے. سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے، ہم بھی 8ویں پھنس کر بہ گئے. دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بہنا منع ہے. ہم نے بڑی چلاکی کی تھی، اپنے آپ کو داس کر بہ گئے. اور اس کے پیو نے 9ویں واری بوئے سے کوٹ کر اٹھوایا. وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے، 10ویں واری ہنس کر بہ گئے. اور کمر کا کسنا سنتے تھے، پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. نارسی صاحب، کمر کا کسنا سنتے تھے، پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. کھولا کسیا کس کر کھولا، پھر دوبارہ کس کر بہ گئے. اور بے فضول سی گل پر اڑ کر سوتے رہے. بے فضول سی گل پر اڑ کر سوتے رہے. تپے پے پے سڑ گئے، سڑ کر سوتے رہے. بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے، چڑھ کر سوتے رہے. راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے. پیرے والے ڈنڈے پھڑ کر سوتے رہے. اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم، بس پھر اس کھجور میں اڑ کر سوتے رہے. بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں وڑ کر سوتے رہے. اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر سوتے رہے. جو میں نے کہا نا کہ بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں وڑ کر سوتے رہے. تو پیچھے سے ایک بندے صاحب نے کہا جی 2 دن تک. میں کہا جی یہ تو اپنی اپنی ہمت کی بات ہے. آپ ہاں جی تو اپنی ہمت کی بات ہے. اچھا، ایک انور مسعود صاحب کے ساتھ میں امریکہ آیا ڈاکٹر صاحب. تو وہ ظاہر ہے وہ 35 سال آپ نے فارسی پڑھائی ہو تو اس کے بعد ریٹائر بھی ہو جائے بندہ، تو وہ جو استاد بننے کا جو شوق ہے یا پڑھانے کا، یا جو آپ کو شاگرد کو مطلب ذلیل کرنے کا شوق ایک ہوتا ہے نا، تو وہ تو نہیں ختم ہوتا. تو مطلب میری بدقسمتی اب صرف میں اویلیبل تھا ان کو، تو اب فارسی میرے پہ تیز کرتے تھے. مطلب انہوں نے پنجابی کہا نا سان ہوتی ہے نا جس پہ آپ چھری تیز کرتے ہیں، تو میں ان کی سان تھا جس پہ اپنی فارسی کی جو چھری تھی وہ تیز کرتے تھے.
اور میری بدقسمتی میں نے فارسی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن خیر انور صاحب کے ساتھ جو مہینہ گزرا امریکہ میں تو اس میں مجھے بھی تھوڑی بہت فارسی کی شد بودھ ہو گئی، تو میں نے ایک نظم لکھی ہے، تو نظم کا عنوان فارسی میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میری فارسی بھی میری اردو اور میری پنجابی جیسی ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے کہ مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ اچھا یہ مقدر جو ہے یہ اس کی خرابی کے بارے میں ظاہر ہے انگریزی میں بھی کہاوتیں، کوئی محاورے، کوئی پرووربز ہوں گے، اردو میں بھی ہیں، بہت سی زبانوں میں ہیں، لیکن جو میرے مطلب علم کے مطابق، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا علم محدود ہے، لیکن جو آج تک میں نے جتنے بھی محاورے سنے ہیں اس میں مقدر کی خرابی کی جتنی اچھی منظر کشی اور منظر نگاری ایک سرائکی محاورے میں ہے، وہ کسی زبان میں مجھے نہیں مطلب کبھی سننے میں نہیں آیا۔ تو مقدر کی خرابی کے بارے میں جو سرائکی کا محاورہ ہے، پہلے میں سرائکی میں سناتا ہوں، آپ کو تو سمجھ آ جائے گی نا؟ تو آپ کو تو سمجھ آ سی سرائکی ہے تھی نہیں؟ آپ کے جو پیچھے بیٹھے ہیں جی، ہاں یہ خان سے ملتان لے خان سے سن رہے ہیں میرے خیال۔ خیر وہ سرائکی میں وہ کہتے ہیں کہ سائیں بندے دا مقدر خراب ہووے تا اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ گندے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کی قسمت خراب ہو، بندے کا مقدر خراب ہو اور وہ اونٹ پہ اگر بیٹھا ہو تو اس کو کتا کاٹ سکتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اونٹ کی بلندی ملاحظہ کریں، اونٹ کے اوپر بیٹھے بندے کو دیکھیں اور اس کو بھی اگر کتا کاٹ لیتا ہے تو یہ اس کی مقدر کی خرابی کی انتہا ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ مقدر کی خرابیاں دو چار ہیں جو بیان کی ہیں کہ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، مقدر خراب۔ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا۔ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا، ٹکی نکل آئے تو ٹکی نہیں چلتی، دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا۔ تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا۔ بے وقت پڑے تو بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکا نہیں چلتا۔ بے وقت پڑے تو بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکا نہیں چلتا۔ میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا، اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا۔ یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، مطلب آپ نے دل پہ نہیں لینی۔ 6ویں بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے۔ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے۔ اچھا اس شعر پہ مرد و خواتین، مرد حضرات اور خواتین دونوں داد دیتی ہیں۔ میں کہ ایک تو اس لیے داد دیتے ہیں کہ ظاہر ان کے دل کی بات ہے جو میں نے کہی ہے، مرد اس لیے داد دیتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اس لیے داد دیتی ہیں کہ ظاہر فاتح کو اپنی فتح پر جشن منانے کا حق ہے۔ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ ایک بندہ ڈاکٹر صاحب جا رہا تھا کوئی چوڑکانے نا، تو اس کو ایک بوتل ملی، اس نے بوتل کھولی، بوتل میں سے جن نکل آیا، کہتا کیا حکم ہے میرے آقا۔ مطلب بیویاں سوال نہیں کرتی، مطلب پوچھ گیچھ تو کرتی ہیں لیکن سوال نہیں کرتی اس طرح جس سے ان کی کوئی علمیت پہ حرف آتا ہو۔ بلکہ ایک اخبار میں اشتہار آیا کہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا برانڈ نیو برائے فروخت ہے آدھی قیمت پر۔ مالک انسائکلوپیڈیا کا جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بیوی کو ہر بات کا پتہ ہے۔ تو اب ایسے میں جب بیویوں کو ہر بات کا پتہ ہو
تو یہ پوچھنا کہ کس موسم میں مرچیں لگتی ہیں بڑا عجیب سا سوال ہے. لیکن بہرحال کہ بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. شوہر بولا موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولیں تب مرچیں لگتی ہیں. اور ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر. جب میں یہ پہلا مصرع پڑھتا ہوں نا ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے. ذرا مردوں کی حالت دیکھیں. مطلب مجھے یہ اس وقت ایک دنیا کا عظیم لائر اور جھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے. رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی. اچھا مشاعرہ ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب ہارٹ فورڈ میں، امریکہ میں نا، کنیکٹیکٹ میں ہارٹ فورڈ میں مشاعرہ ہو رہا تھا. تو میں نے کوئی ایسے شعر پڑھے تو کوئی 3-4 جو تھے نا وہ قطعات اور کوئی اشعار وہ لگاتار ایسے آ گئے کو جو خواتین مطلب انہوں نے تالیاں تو بجائیں لیکن ان کو دل کو لگا کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ صرف خواتین کے متعلق ایسے خامخواہ خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ تو ایک خاتون کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں نے کہا بی بی کر لیں، سوال کر لیں. انہوں نے کہا آپ مسلسل خواتین کے خلاف اشعار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بی بی اگر کوئی اجازت دیں مجھے صفائی کی تو میں کچھ صفائی آپ کو دے سکتا ہوں. خیر خاتون مہربان تھی، انہوں نے بکمال مہربانی مجھے اجازت دی تھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا. میں کہا دیکھیں بی بی یہ جو ہم مرد ہیں نا ہمارے ساتھ بڑا المیہ ہے. المیہ یہ ہے، میں آپ کو المیہ اپنا بعد میں بیان کروں گا، بلکہ پہلے آپ کو خواتین کو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ خواتین اگر ملتان سے چیچا وطنی، میں نے ساتھ ہی وضاحت کی، میں نے کہ یہ ملتان سے کوئی تقریباً 60-70 میل دور ہے ایک شہر. تو اپنے مائکے اگر کوئی خاتون ملتان ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر چیچا وطنی جا رہی ہو تو یہ 70 میل کا جو سفر ہے یہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے. اس 1.5-2 گھنٹے کے دوران اس ڈبے کی تمام خواتین کو، ایک نہیں تمام خواتین، ایک دوسرے کو اپنے سسرال کے بارے میں تمام معلومات جو ہیں وہ شفٹ کر دیتی ہیں، اپنے شوہر کی تمام تر کمینگیوں کا اور رذالتوں کا ذکر کرتی ہیں، اپنی ساس کے ظلم کا اور اپنی نندوں کی جو گھٹیا حرکات ہیں وہ ایک دوسرے کو بتاتی ہیں. اور اپنے جو 40 سال میں مردوں نے کبھی آپس میں بات نہیں کی ہوتی وہ 1.5 گھنٹے کے سفر میں خواتین ایک دوسرے کو ساری معلومات شفٹ کر کے دل ہلکا کر کے تو فارغ ہو جاتی ہیں. پھر جب گھر داخل ہوتی دروازہ کھولتی دھاڑے مار کے روتی ہے، ماں کے گلے لگ جاتی ہے اور ماں کو پھر سارا وہی قصہ دوبارہ سناتی ہے کہ اس کے ساتھ سسرال میں کیا کیا ہو رہا ہے. میں کہ ہمارا مسئلہ بی بی یہ ہے ہم رو بھی نہیں سکتے. ہم اگر کوئی ایسی حرکت کرنا چاہیں تو ہمیں مرد حضرات ہی کہتے ہیں چھوڑ یار مرد بن. میں کہا بی بی ہم نہ رو سکتے ہیں، نہ شکایت لگا سکتے ہیں، نہ اپنی اماں کو آپ کے ظلم کے بارے میں کچھ ستم کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اب شعر بھی نہ کہیں ہم. تو خاتون مسکرائیں اور ان کا اچھا آپ کو شعر کہنے کی اجازت ہے. تو اس دن کے بعد سے میرا تھوڑا سا حوصلہ جو ہے نا بڑھ گیا ہے، تو میں پہ بھی یہ شعر سنا دیتا ہوں. اور ایک شعر کے مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمائی مال. مولوی چھڑ گیا لگائی تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا مارا جائے گا. اور ایک پیو نے اپنے کوارے پتر کو سمجھایا جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا. اور اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا می برسا تھا ادھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا. وہ نارسی بھائی ایسے ہوتا ہے نا کہ بیوٹی پارلر میں
ہوتا ہے. تو وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو صبح جب وہ ناشتے کے لیے آیا تو اپنی والدہ سے پوچھتا کہ یہ نامحرم خاتون کون بیٹھی ہے. منہ دھو کے آئی تھی ظاہر ہے تو پہچاننے میں دقت ہوئی. تو وہ ایسے ہی ایک واقعے کے بعد نا وہ جو دولہا تھا اس نے خاتون سے پتہ کیا کہ تمہارا یہ میک اپ کس بیوٹی پارلر والی نے کیا تھا. اس نے پتہ بتایا, اس نے اس کو گفٹ پیک بھیجا. اگلے دن وہ ڈلیور ہو گیا اس کو. تو اس کو فون آیا خاتون کی طرف سے. اس نے اٹھایا, ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ فلاں صاحب بول رہے ہیں؟ اس کو میں بول رہا ہوں. یہ آپ نے جو گفٹ پیک ہے کھرا ہمیشہ کھرا ہے, ہے نئے نظام کی بڑھ کے سنتے عمر گزر گئی ساری, بڑا ہر تھان بڑا چھوٹا چھوٹا ہی اور بچے کو سمجھایا پیار سے, صفر نتیجہ نکلا. ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے, پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں, پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا. بیٹے سے مجھے چھوٹی سی نظم یاد آ گئی ہے. ایکچولی وہ نظم شاید مزاحیہ ہے یا نہیں ہے یہ اس کا درجہ نہیں, اور وہ مشاعرے کی بھی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو سامعین ہیں پہلے جاؤ جب وہ ہوں تو میں یہ نظم کا سنا دیتا ہوں. تو آپ ماشاءاللہ بڑے صاحب ذوق ہیں, آپ نے ہر اس شعر کو اس کی گہرائی تک جا کے سمجھا ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ لوٹا کیا ہے. لوٹا کیا ہے, ٹوٹی والا کار آمد پانڈا ہے جو, ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا, اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا. لوٹا کیا ہے, ٹوٹی والا کار آمد پانڈا ہے جو, ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا, اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. اللہ جانے چنگا بھلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے, مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا بہت شکریہ, بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ بندہ نواز سوٹا اور لوٹا انفارچونیٹلی یہ سب کچھ اب بھی ریلیونٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان فرمائے. عالی مسعود صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر آصف الدین صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کی طرف سے ہمیں یہ بہترین موقع میسر ملا. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو محمود احمد صاحب کا. وہ بڑی محنت سے اس طرح کے ایونٹس میں پلاننگ کر کے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اور ان کی بیگم ایز اے والنٹیئر ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ہمارے کام آتی ہیں. خاص طور پر ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے گفٹ میں بھیجا, اتنا خوبصورت اس کی پیکنگ تھی. میں نے اس کو کھولا, اس کے اندر سے آئی فون 15 کا ڈبہ نکلا, ڈبے کو کھولا, اندر سے نوکیا 1100 نکلا. تو آپ نے بڑی گھٹیا حرکت کیا. اس نے کہا خاتون اس میں اتنے ناراض ہونے کی کیا بات ہے, 3 دن پہلے آپ نے میرے ساتھ بھی یہی کچھ کیا. اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا, می برسا تھا آدھا گھنٹہ, کوٹھا 2 دن چویا, پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا, شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی, بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. وہ ایسے ہوا نا کہ ایک لڑکی نے نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا. اس نے کہا چاچا جی میرا ہاتھ دیکھ کے مجھے 2 باتیں بتاؤ, ایک تو یہ ہے کہ میری شادی کب ہوگی, دوسری ہے میرے 2 رشتے آئے ہیں, ایک میرے چچا زاد کا, ایک میرے ماموں کا بیٹا ہے, دونوں میں سے کون خوش قسمت ہوگا جس سے میری شادی ہوگی. نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھا. اس نے کہا کہ تیری شادی دسمبر تک ہو جائے گی اس سال, اور خوش قسمت تیرے چچا کا بیٹا ہوگا, تیری شادی ماموں کے بیٹے سے ہوگی. اور آخر میں 2 قطعات, ایک
دونوں جناب اقبال کے حوالے سے ہیں. ایک آج کل جو امن و امان کی صورتحال ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ اوپر نیچے، ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دیکھیں وقت کے ساتھ چیزوں کے الفاظ کے مفہوم کیسے تبدیل ہو جائیں گے. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور آخر میں ایک قطع، وہ بھی جناب اقبال کی ایک نظم ہے. ہم نے تو اسکولوں میں پڑھی ہے، اب پتہ نہیں نوجوان نسل کو اقبال پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا. تو وہ ٹھیک نظم تھی ہمدردی. جگنو اور بلبل کا مکالمہ ہے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس. تو یہ جو قطع ہے یہ بھی جگنو اور بلبل کا مکالمہ ہے. لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے کے جگنو اور بلبل جناب اقبال کی صحبت میں رہتے تھے، فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے. آج کے جگنو اور بلبل آپ لوگوں کی صحبت میں رہتی ہیں. اب ان کے ذرا مسائل دیکھیں اور انداز گفتگو دیکھیں کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل